یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے اس کارا ربوں کا للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اس حصے میں میری یہ گزارش ہے کہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ آپ ایسے شخص کو بلا رہے ہیں جو جس سے فساد پیدا ہوگا، خون بہاگا، اور پھر آگے ہے کہ اللہ کو ہم تو تم تسبیح کرتے ہیں، تو کیا ان کے دل میں خیال تھا کہ ہم نے سے کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ ایک بات اچھا، اور اگلی بات اچھا دوسری یہ تھا کہ یہ جو ہے نا جعل فی الارض خلیفہ، یہ نبی بنانے کے لیے میرا خیال ہے آدمی کو بلایا کہ نہیں، تو اب نبی کے بارے میں ان کو کیسے یہ خیال ہو گیا کہ نبی جو ہے وہ تو فساد پیدا، اس سے بتاتا ہوں اس کا پہلے سوال کا ہی حصہ ہی ہے یہ۔ اس سے ایک بات قطعی طور پر ثابت ہوئی کہ یہاں آدم مٹی سے بنانے کا کوئی سوال نہیں ہے، یعنی پہلا انسان بنانے کا تذکرہ ہی کوئی نہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ فرشتے بعد میں آگے لازمی کا اظہار کرتے ہیں جو کچھ تو نے ہمیں خبر دی ہے، جس کا ہمیں علم دیا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں۔ یہاں علم بتا رہے ہیں، اگر انسان ابھی پیدا ہی نہ ہوا ہوتا اور خلیفہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، یعنی خلیفہ تو مقرر کرنا تھا، وہ لوگ پیدا نہ ہوتے جن میں سے خلیفہ بنانا تھا، تو فرشتے یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے تھے۔ مذہب نے جب تک تہذیب نہیں دی اس وقت انسان کا یہی حال تھا۔ اس وقت تک انسان اپنی ترقی کے باوجود ہمہ وقت لڑائیوں میں، فساد میں اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں اس طرح مصروف تھا کہ اس میں اس کو کوئی اصول اس کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ لڑائیاں تو بعد میں بھی ہوتی ہیں لیکن بعض اصول قائم ہو جاتے ہیں، کوئی حق پر ہوتا ہے، کوئی نہ حق پر ہوتا ہے۔ جہاں جنگل کا قانون چل رہا ہو وہاں نہ یہ حق پر نہ وہ حق پر، ان کا پیشہ ہی دم بہانا اور فساد کرنا ہے گویا کہ۔ اور چونکہ جانوروں میں ان کی جو طبی صلاحیتیں ہیں وہ ان کی رہنما بنی رہتی ہیں، اس لیے وہاں فساد کی کیفیت نہیں ہوتی۔ مثلا صرف بعض استثناء ہیں، ان کی اور وجوہات ہیں۔ بعض کیٹس ہیں جو وینجنس کے ساتھ بربادی کرتی ہیں، لیکن اس استثناء کے سوا تمام عالم میں جو بھی جانور دوسرے کے خون اور گوشت پر پلنے والے ہیں وہ بے وجہ قتل و غارت نہیں کرتے۔ پیٹ بھرا ہو تو آرام سے بیٹھے رہیں گے، جب بھوک ستائے گی تب وہ حملے کے لیے نکلیں گے۔ لیکن انسان کا مزاج یہ ہے کہ بس انتقام، فساد، اس میں جانوروں کی دنیا میں انتقام بھی کوئی نہیں ہے سوائے اس انتقام کے جو بعض زیادہ ایڈوانسڈ جانوروں میں ملتا ہے اور وہ بھی جائز ہوتا ہے۔ یعنی محض جذبہ انتقام کی خاطر ایک دوسرے پر حملہ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاتھی ہے مثلا، ہاتھی میں انتقام پایا جاتا ہے مگر اپنے آپس میں انتقام نہیں ہے کوئی، وہ تب انتقام لیتا ہے جب کوئی غیر جنس کا وجود اس کے اپنے بچوں یا بڑوں پر حملہ کرے، اس پر پھر وہ انتقام کے جذبے سے بیٹھ جاتا ہے۔ جنگلی بھینسوں میں انتقام ہے لیکن آپس کے تعلقات میں نہیں ہے کوئی۔ شیروں میں بھی کوئی انتقام نہیں، کوئی، یعنی فسادات کے جتنے بھی محرکات ہیں وہ جانوروں میں کم سے کم ہیں اور انسان میں زیادہ سے زیادہ ہیں۔ اگر تعدیب نہ ہو، اگر اس کی تہذیب نہ ہو، اگر اس کو کوئی قانون رستوں اور مہیا نہ کرے، تو وہ جو انسٹنکٹ سے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے قابو کیا ہے وہ انسان اس انسٹنکٹ سے باہر آ چکا ہے۔ اور سوال یہ ضمن میں تو نہیں کیا لیکن ضمن سوال پیدا ہوں گے ورنہ پھر جواب نامکمل رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات قرار دینا اور پھر جانوروں سے بھی کم تر اس کی طبی رہنمائی کے جو عوامل ہیں وہ اس کے اندر رکھنا، یہ تو پھر عجیب سی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان عوامل کا کنٹرول اٹھانے ہی سے وہ فیصلے کی طاقت حاصل کرتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں
وہ دو رستوں پر چل کے یہ فیصلہ کرتا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، نیک و بد کی تمیز کا مضمون شروع ہوتا ہے، اور اس کے بغیر یہ ارتقا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے جانوروں پر جو فطرت کی پابندیاں، جس کو انٹویٹو پابندیاں کہتے ہیں، وہ آیت تھیں، ان کو خدا نے انسان کے معاملے میں سمیٹنا شروع کیا۔ اور پھر وہ وقت تھا جب مذہب نے انٹویٹو پابندیوں کی جگہ لی اور وہاں خلیفہ بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ تو جو وجوہات شریعتے کہہ رہے تھے کہ خلیفہ کی راہ میں روک ہیں، بلکہ خلیفہ بنانے کے خلاف دلیلیں ہیں، وہی دراصل دلیل تھی خلیفہ بنانے کی۔ میں پوری طرح آپ کی بات بالکل واضح ہو گئی، شکر ہے۔ یہ ہے نا، انہوں نے چونکہ انسانی پہلے چل رہی تھی اور وہ فساد کرتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ فسادوں میں اگر خلیفہ بنا تو پھر فساد اور بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو جواب دیتا ہے ان کو بہت چھوٹا سا جواب دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس فساد کی وجہ سے یہ دلیل بننی چاہیے کہ اے خدا اب ان میں خلیفہ بنا دے، جن کو جانوروں سے نکال کر اختیار بخشا ہے تو نے، وہ یہ حال کر رہے ہیں۔ جب تک تیرا خلیفہ نہیں آئے گا، ان کو ان کی تہذیب نہیں کرے گا، اس وقت تک اب یہ سنبھلیں گے نہیں۔ ظہور مہدی آخر زمان ہے،